الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر تھے۔ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر جو اعضاء دیے ہیں اور وہ مناسب اعضاء ہو تو اس صورت میں اس کو خوبصورت انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آنکھیں اپنی جگہ پر صحیح ہو، کان اپنی جگہ پر صحیح ہو، ہاتھ اپنی جگہ پر صحیح ہو، پاؤں اپنی جگہ پر صحیح ہو، بدن اپنی جگہ پر صحیح ہو اور چمڑی بھی اس کی خوبصورت ہو، اچھی ہو، تو پھر اس صورت میں اس کو خوبصورت انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، اس کی جسم اور اس کا ڈھانچہ۔ اس کا بدن جو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تو مٹی سے بنایا ہے، اس وجہ سے اس بدن کا آخر میں مٹی ہی میں مل جانا ہے اور مٹی ہی سے دوبارہ پھر بدن کا پیدا ہونا ہے۔ اور اس مٹی کے جو بنے ہوئے بدن جو ہے اس بدن کی خوبصورتی کے لیے میں نے ابھی بتایا، ہاتھ اپنی جگہ پر ہو، اپنے مناسب طریقے پر ہو، پاؤں اپنی جگہ پر ہو، یعنی ہر عضو اپنے اپنے اعتبار سے متوسط ہو، برابر ہو، تو اس صورت میں اس آدمی کو خوبصورت کہا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ٹھنگنا ہے تو اس کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا، کوئی آدمی موٹا ہے تو اس کو بھی خوبصورت نہیں کہا جائے گا، کوئی آدمی کا پاؤں چھوٹے ہیں تو بھی نہیں، کسی آدمی کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو بھی نہیں، بلکہ ہر چیز برابر ہو تو اس صورت میں خوبصورت بدن قرار دیا جائے گا۔ آج کل لوگ سارے کے سارے خوبصورت بدن کے اوپر ہی عاشق ہوتے ہیں، خوبصورت بدن ہی ان کو پسند ہے، حالانکہ یہ خوبصورت بدن کا خوبصورت ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس میں جو ڈھانچہ بنایا ہے اس میں نفخہ روحی اللہ جل جلالہ نے روح کو پھونکا ہے۔ تو جس طریقے سے اعضاء کا صحیح سالم ہونا دنیا میں انسان کو خوبصورت قرار دیتا ہے، اس طریقے سے روح میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے جو اعمال بنائے ہیں، روح کی جو چیزیں بنائی ہے، اس کو خلق اور اخلاق سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سارے کے سارے اخلاق جو ہیں وہ معتدل ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے، اور جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اس کو خوب سیرت سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں آدمی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا خوبصیرت ہے، تو خوبصورت تو یہ ظاہری عضو کے ساتھ ہے اور خوبصیرت یہ باطنی چیزوں کے ساتھ ہے، روح کی چیزوں کے ساتھ ہے، کہ روح کے جو اعمال ہیں جب یہ بتائیں گے تو وہ سارے کے سارے اعمال بھی متوسط قسم کے ہونے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے ظاہری جسم بہت ہی خوبصورت تھا، اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تھی وہ سیرت بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے قرآن پاک میں فرمایا انک علی خلق عظیم، تم بہت ہی اچھی خلقت پر ہو، اچھی سیرت کے اوپر ہو، اور گویا کہ سیرت کے اعتبار سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، سب سے زیادہ افضل تھے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ہاتھ متوسط ہو، لمبا ہاتھ ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں، چھوٹا ہاتھ ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں، سمجھ میں ہائٹ بھی لمبی ہے تو وہ پسندیدہ نہیں، چھوٹی ہے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں، متوسط ہے تو وہ پسندیدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے روحانی جو اعمال ہے اس روحانی اعمال میں بھی کوئی عمل برا نہیں، کوئی عمل اچھا نہیں، لیکن وہ عمل اگر متوسط ہے تو وہ اچھا ہے، اگر وہ متوسط نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ سمجھنا، جیسے اگر کوئی آدمی
سخی ہے، یہ اچھا ایک عمل ہے، لیکن یہ سخاوت بھی متوسط ہو، برابر ہو تو اس صورت میں وہ مفید ہے۔ لیکن اگر وہ سخاوت کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے سب کو دیتا رہ رہا ہے اور کیا ہے گھر والوں کو یا اپنے آپ کو کچھ نہیں کرتا، تو وہ سخاوت مناسب نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ وہ متوسط قسم کی ہو تو وہ سخاوت کیا ہے، اچھی عادت ہے، اچھی صورت ہے، اچھی صفت ہے۔ اسی طریقے سے غضب ہے، غصہ ہے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، جیسا ابھی تمہارے سامنے بہت ساری چیزیں آ گئی، یہ سب کے سب چیزیں متوسط ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے بدن کے اعضاء متوسط ہو تو آدمی خوبصورت کہلاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی چیزیں جو ہو وہ بھی متوسط ہو تو اس صورت میں روحانی خوبصورتی یعنی خوبصیرتی جس کو ہم کہتے ہیں، سیرت وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اب ایک دوسری بات کہ خوبصورتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے یا خوبصیرتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ خوبصورتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے یا خوبصیرتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ ہمارے نزدیک ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آنے؟ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے خوبصورتی کا درجہ بڑھا ہوا نہیں ہے، خوبصیرتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتی۔ کہتے ہیں سیرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور روح یہ امر ربی ہے، اس وجہ سے اس کا اچھا ہونا، اس کا متوسط ہونا، اس کا بہترین ہونا، سیرت کا اچھا ہونا یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نوجوان ہے، اس وجہ سے بتا دوں کہ شادی میں سب سے پہلے خوبصورتی کو دیکھتے ہو تم، خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے وہ کیا لڑاکو ہو، چاہے وہ سست ہو، چاہے وہ کیا زیادہ بکواس کرنے والی ہو، سب چلے گا، خوبصورتی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بعض مرتبہ وہ خوبصورت نہیں ہے لیکن خوبصیرت ہے، سمجھ میں؟ شوہر کا حق ادا کرتی ہے، ساس کا حق ادا کرتی ہے، سسر کا حق ادا کرتی ہے، گھر کو اچھی طریقے سے نبھاتی ہے، اچھی طریقے سے چلتی ہے، تو وہ عورت سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال یہ تو ضمناً بات تھی، کریں گے تو وہی جو اپنے دل کو پسند آئے گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن دیکھنا چاہیے سیرت کو، سیرت جتنی زیادہ عمدہ ہوگی اللہ جل جلالہ و امن والوں کو وہ اتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور سیرت جتنی زیادہ خراب ہوگی اتنا زیادہ وہ ناپسندیدہ ہوگا، اعمال بھی اس کے خراب ہوں گے اور خود بھی وہ خراب ہوگا، چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا ہی حسین یا کیا کتنا ہی زیادہ وہ حسین اور جمیل کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اخلاق کا درجہ بڑھا ہوا ہے اور ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ اگر آدمی ویسے کیا ہے ظاہری اعتبار سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے وہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اللہ جل جلالہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کے اللہ جل جلالہ کے یہاں کوئی وقت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ خوبصیرت کے لیے، خوبصیرتی ہی کے لیے آئے کہ ہماری سیرت اچھی ہو جائے، ہماری کیفیت اچھی ہو جائے، ہماری حالات اچھے ہو جائے، ہماری روح اچھی ہو جائے، ہمارے روح کے اعمال اچھے ہو جائے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ محنت جو کی جاتی ہے وہ محنت بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ ہم خوبصورتی میں پہنچ جائے۔ خوبصورتی کی اتنی ضرورت نہیں، خوبصورتی تو ہمیشہ ڈھلنے والی چیز ہے، مٹنے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آئے کتنا ہی زیادہ حسین ہو، کتنا ہی زیادہ جمیل ہو، بچپن میں وہ اچھا لگے گا، جوانی میں اس کے بعد اور اچھا لگے گا، لیکن جیسے جوانی ڈھلنی شروع ہو جائے گی، جوانی ڈھلنے کے بعد جب بوڑھاپا آ جائے گا تو ابھی اپنی تصویر تم بنا کر رکھ لو، سمجھ میں اگرچہ گناہ ہے، بنا کر رکھ لو، اور جب بڈھے ہو جاؤ گے اس وقت تصویر دیکھنا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اب تم کتنے خوبصورت دکھ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے یہ خوبصورتی جو ہے وہ دائمی نہیں، ہمیشگی والی نہیں، بلکہ وہ عن قریب ڈھلنے والی ہے، سمجھ میں آیا؟
اور جو چیز ڈھلنے والی ہو وہ چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو لیکن وہ اچھی شمار نہیں کی جاتی۔ بخلاف اخلاق کے خوبصورتی کے کہ خوبصورتی جو ہے وہ ڈھلنے والے نہیں بلکہ اور اس میں نکھار آتا ہوگا اور نکھار اور ابھر آتا رہے گا۔ جتنے اخلاق اچھے ہوں گے، جتنے اخلاق اچھے کرو گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ بڑھے گا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا درجہ بڑھے گا، اور اتنا ہی تم شریعت کے اوپر عمدہ طریقے سے عمل کرنے والے بنو گے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اب خوبصورتی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ 4 چیزیں تمہارے سامنے ذکر کی گئی، اور یہ چاروں کے چاروں چیزیں سب کے سب کیا ہے؟ متوسط ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ اس میں بھی کمی بیشی ہوگی تو سیرت میں خرابی آ جائے گی۔ مثلا سب سے اچھی چیز ہے کیا ہے؟ سخاوت۔ ویسے اچھی چیز ہے وہ، لیکن آدمی اتنا سخی ہو جائے کہ اپنے کرتا پاجامہ ایجار کو بھی نکال کر دے دے، ننگا ہو کر بیٹھ جائے، تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ تو سخاوت بھی اسی طریقے سے ہے، غصہ بھی اسی طریقے سے ہے، اور اسی طریقے سے شہوت کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ ان سب چیزوں میں توسط ہونا چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے، اور جتنا زیادہ مناسب ہوگا اتنا ہی زیادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اچھے سیرت کے اوپر اچھا اترے گا اور وہ خوبصورت سمجھا جائے گا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں اسی بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ آدمی کی سیرت اچھی ہو، زیادہ ذکر کرے لیکن زیادہ ہر وقت ذکر میں مصروف رہے اور تلاوت میں مصروف رہے، نیکی میں مصروف رہے، لیکن غصہ اس کے ناک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تکبر اس کے اندر پڑا ہوا ہے، عجب اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لوگوں کو ایذا دینا یا لوگوں کو تکلیف دینا اس کو اچھا لگتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ بہترین پڑوسی کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس سے تمہاری ووائق سے، تمہارے برے باتوں سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ سارے کے سارے جو اخلاق تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو اعلیٰ درجے سے تعبیر کیا گیا، انک لعلی خلق عظیم۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں ایمان بھی سب سے اعلیٰ اور اونچا دیا۔ اس ایمان پر اللہ کی محبت ملتی ہے، ایمان دیا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے رسول دیا، وہ بھی ہم سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر رسول بھی دیا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کتاب دی، وہ بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے زیادہ افضل قرار دی۔ اللہ جل جلالہ نے امت کو یعنی ہم کو جو درجہ دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ درجہ دیا، امتم وسطن، امت وسط قرار دیا، لتکونوا الشہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو امت کے اعتبار سے بھی ہم سب میں اعلیٰ ہیں، کتاب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اور ہر چیز میں اعلیٰ ہے۔ تو پھر اخلاق میں سب سے زیادہ گرے ہوئے کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمارے رسول کے اخلاق جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک خود گواہی دے رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم۔ سمجھنا ہے؟ اس وجہ سے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے چاہیے۔ اخلاق کون سے ہیں؟ اچھے ہیں۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق سیئہ کسے کہتے ہیں؟ برے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو پریشان کرنا، دھوکہ بازی کرنا، 420 کرنا، سمجھ میں آیا؟ دوسرے کام، غلط کام کرنا، وہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے وہ تسبیحات تو بہت پڑھے گا، قرآن بھی بہت پڑھے گا، لیکن پھر کیا ہے؟ عجب میں، تکبر میں وغیرہ میں وہ آدمی پھنستا چلا جائے گا۔ بہرحال اخلاق حسنہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اخلاق سیئہ سے، اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاق سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ برے، ویسے جیسے ابھی بتایا کہ اخلاق فی نفس سے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں افراط کرو یا اس میں تفریط کرو یہ بری چیز ہے، بلکہ اس سب کو معینہ طریقے پر رکھنا چاہیے۔ جیسے ابھی مثال بیان کی تھی
کہ جسمانی اعضاء جو ہے سب برابر ہوں گے تو وہ خوبصورت لگے گا، لیکن کیا ہے اگر جسمانی اعضاء میں کچھ عضو چھوٹا ہے کوئی عضو بڑا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس کو خوبصورتی اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو اخلاق ہیں، ان اخلاق میں بھی ہم کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور اس میانہ روی جتنا ہوگا اتنا اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور اگر اسی اخلاق میں اگر کسی میں افراط آ گیا یا کسی میں تفریط آ گئی، سمجھ میں جیسے سخاوت میں تم اگر افراط کرو تو بھی بری بات ہے، جیسے دو مثالیں بھی بتائی، اور اگر کوئی کمی کریں جس کو ہم بخل سے تعبیر کرتے ہیں، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، سمجھ میں تو پھر یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سیئہ سے ہم کو بتایا ہے، اور انہی میں سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، کوئی اذیت کسی اپنے سے کسی دوسرے کو نہ پہنچے، سمجھ میں آنے، یہ سب سے اچھا کام ہے۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا تھا، اور کیا ہے اسی وجہ سے حضرت ناراض بھی بہت ہوتے تھے، اور ذرا سے اگر کوئی آدمی گڑبڑی کرتا تھا تو حضرت اس کو پہلے تو مارتے بھی تھے، اور بعض مرتبہ خانقاہ سے ان کو نکال بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق یہ بھی تصوف ہی میں سے ہے، اور تصوف کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ کا نام لے رہے ہو لیکن غصہ تمہاری ناک پر ہے، سمجھ میں آیا نہیں، غضب تمہارے ناک کے اوپر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس ذکر سے فائدہ کیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے چاہیے، اور جو اخلاق حسنہ ہے اس اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور اخلاق سیئہ ہے اس اخلاق سیئہ سے، برے اخلاقوں سے، بری عادتوں سے، بری چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھ میں۔ جب یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ گئی تو اب اخلاق حسنہ کتنے ہیں کیا ہے بہت لمبی تفصیل ہے، اور اخلاق سیئہ وہ کتنے ہیں وہ بھی کیا ہے تمہارے سامنے اب ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ اخلاق حسنہ ہے اس کو اس طریقے سے حاصل کیا جائے، یہ اخلاق سیئہ ہے اس کو اسی طریقے سے بچا جائے۔ یہ تو میں نے ابھی بتا دیا کہ جس طریقے سے اخلاق یعنی جسم کے اعضاء تخلیق خلق جس کو کہتے ہیں خلق پیدائش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنانا خلق، یہ جتنا مناسب ہوگا اتنا ہی وہ آدمی دنیا میں خوبصورت کہا جائے گا، لیکن اخلاق جتنے تمہارے اچھے ہوں گے اتنے ہی تم کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا، خوبصیرت کہا جائے گا۔ بڑے اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، بڑی اچھی سیرت ہے، بڑی اچھی اس کی طبیعت ہے، بڑے اچھے اس کے اعمال ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ابھی مسئلہ بتایا تھا یا سوال پوچھا تھا کہ خوبصورتی بڑی ہوئی ہے یا خوبصیرتی بڑی ہوئی ہے، تو ہمارے نزدیک سیرت کا اعتبار ہے، خوبصورتی کا اعتبار نہیں، اس وجہ سے کہ خوبصورتی اس کا تعلق تو مٹی کے ساتھ ہے، ڈھلنے کے ساتھ ہے، تو تھوڑی دیر میں ڈھل جائے گا، لیکن کیا اخلاق جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، باقی رہنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وجہ سے خوبصورت کی جگہ پر خوبصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی اخلاق حمیدہ کا بیان۔ اخلاق حمیدہ کے چند مقامات ہیں۔ نمبر 1 ارادہ پسندیدگی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا یہ اخلاص ہے، سمجھ میں کہ اس میں کسی کی کچھ ملاوٹ نہ ہو، محترم کو خوش کرنا، مدرسے والے کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو اخلاص کہا جائے گا۔ کسی کی بھی ملاوٹ ہو گئی تو اخلاص ختم ہو گیا، اس وجہ سے پہلے نیت کرو، اور نیت کرنے میں بھی کیا ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ اخلاص ہونا چاہیے۔ جی اخلاص کی نیت کر رہے ہو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر کیا ہے فلانے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، یہ سب سے گھٹیا
اور سب سے برا درجہ ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے. جی تیسرے نماز پڑھ رہے ہو گویا کہ تم اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہو. جی اور عادت اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں، اور صحابہ نے جو خرچ کیا تو صحابہ کا خرچ کیا وہ بڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں اخلاص کا مادہ زیادہ تھا. جی میرا صحابہ انہوں کا قصہ تو میں ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر کو مارنے کے لیے سوار ہو گئے، تلوار بھی سونٹ لی اور اس نے تھونک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو مارنے سے بچ گئے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس وقت جو میں مار رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے مار رہا تھا. جب اس نے مجھ پر تھونکا تو میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آیا، اور غصہ آنے کی وجہ سے میں مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارنا ہوا. اخلاص کہاں ہوا؟ تو یہ صحابی تھے، ان کا اخلاص بہت زیادہ بڑا ہوا تھا. جی طریقے کا حلوہ خوردن روئے باید. اگر تمہیں حلوہ کھانا ہے تو تمہاری شکل اچھی ہونی چاہیے. لوگ مفت میں تم کو کھلائیں گے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، لیکن کالے کلوٹے ہو اور پھر تم اس سے حلوہ کھانا مانگو تو حلوہ کیا مارے گا؟ وہ تھپڑ مارے گا. تو اس وجہ سے کیا ہے، ناز ہونا چاہیے، لیکن ناز کے لیے بھی کوئی خاص کمال ہو تو ناز کرنے کی ضرورت ہے. آدمی تصوف میں بعض مرتبہ جب آدمی تصوف میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اس صورت میں حالات اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اور طاری ہونے میں یہ حالات بھی، درمیانی حالت بھی، اعلیٰ حالت بھی وغیرہ بھی طاری ہوتی ہے. ہمارے اکابرین مشائخ کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اب وہ بتانا شاید مناسب ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آیا نہیں. بعض مرتبہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے جملے جو ہیں، واقعات جو ہیں حضرت تھانوی نے بھی بیان کیے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ درجہ حاصل تھا جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا گیا، حلوہ خوردن روئے باید. اس وجہ سے بعض مرتبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی ناز کر جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا جیسا کوئی کرے تو کفر کا فتویٰ لگے، لیکن وہ اس حالت پر تھے، اس کیفیت پر تھے، اس وجہ سے اگر وہ کہیں تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. میں پتہ نہیں بتاؤں یا نہیں بتاؤں. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی کہ اللہ اس ہندوستان سے اس انگریز کو نکالو، انگریز بہت برے ہیں، بہت خراب ہے. اللہ جل جلالہ نے کہا رہنے دو، کیا خرابی ہے، پائپ وہ کیا کہتے ہیں ریلوے لائن بچھا رہے ہیں، ہندوستان کے لیے فائدہ کر رہے ہیں، سمجھ میں. تو کہا کہ ہاں ریلوے لائن بچھا رہے ہیں، کچھ دن یہاں آ کے رہو تو پتہ چلے تمہیں وہ کیسے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تھوڑا کہا جاتا ہے، لیکن ان کی شان تھی، ان کی حالت تھی، اس وجہ سے مذہب تھے وہ. اس حالت میں اگر وہ اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں، حلوہ خوردن روئے باید، چہرہ ہو تو حلوہ ملے گا، لیکن اگر حلوہ نہ ہو اور ناز کرنے جائیں، سمجھ میں آئے نہیں، تو اس وجہ سے یہ ناز کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے. جی یعنی ناز کرنے کے اللہ نے ذرا سا علم دے دیا ہے تو ہم میں مولوی ہوں، میں مفتی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، کوئی ہے جو میرے سامنے تقریر کر سکے، کوئی ہے جو میرے سامنے تقریر کر سکے. یہ طریقہ، یہ جزا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے کہ ہم کو علم سے دیا ہے. جس طریقے سے اس نے دیا ہے اس طریقے سے وہ چھین بھی سکتا ہے، سمجھ میں. اس وجہ سے اس علم کے اوپر غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے. جی طریقے تحصیل فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہے تو زبان سے تقریر کر کے روکو. اگر اس کی بھی زبان نہیں کہ تقریر کرنے جائے کہ تو مار پڑے گی، تو پھر کہا کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھو. جی البتہ اس کو لکڑیاں مارنا شروع کر دو تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا، وہی تم کو مارے گا پھر، سمجھ میں آئے. لیکن اگر کیا ہے، فوجر ہے، پولیس ہے، اس کو حکومت اختیار دیا ہے، وہ اگر مارے گا تو کچھ برداشت کر لیں گے. خیر بہرحال اب یہاں سے اخلاق کے باتیں چل رہی ہے، اور یہی اخلاق سمجھانے کی جگہ پر سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس وجہ سے اپنے اخلاق کو درست کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.